دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو۔ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے، فانتشروا فی الارض، تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن، جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے، اور کیا فرمایا؟ جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ یہ بھی عبادت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام نے آپ کو صرف اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔
اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مؤقر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، ڈسٹرکٹ کشن گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے تقریباً 11:15 بجے تک مختلف عناوین پر مختلف علماء سے ان کے لب و لہجے میں اور ان کے مخصوص انداز میں آپ نے قرآن و حدیث کی بہت ہی شیریں اور خوبصورت باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ ساتھ میں جس ادارے کے لیے اس اجلاس کو منعقد کیا گیا ہے، آپ نے اس کا تعاون بھی کیا، اور اب جس وقت کی امید تھی اسی وقت کے تحت جو ہم کو وقت ملا، اب آپ مجھے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں بہت سے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، یہ پیغمبر اپنی قوم کے اندر، اپنے سماج کے اندر کسی خاص مذہب اور کسی خاص طبقے کے پیغمبر بن کر آئے تھے۔ کوئی کسی قوم کے لیے تھا، کوئی کسی بستی کے لیے تھا، لیکن آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کی حیثیت سے بھیجا گیا، تو وہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص برادری کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی اکرم کی زبان سے اس بات کا اعلان کرا دیا کہ کہہ دو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کے لیے نہیں، خاص قبیلے کے لیے نہیں، خاص برادری کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سب کے نبی۔ کوئی شخص نبی اکرم پر صرف اپنی دعویداری نہ ٹھوکے کہ محمد رسول اللہ مسلمانوں کے نبی ہیں، نہیں، سب کے نبی ہیں۔
سب کے رسول ہیں، جنہوں نے ایکسیپٹ کیا، ایمان لائے، ان کے بھی ہیں، جنہوں نے نہیں کیا آپ ان کے بھی ہیں۔ محمد رسول اللہ سے پہلے جو آئے تھے وہ خاص قبیلے کے لیے تھے، خاص قوم کے لیے تھے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، جیسس نے کہا تھا کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بکریوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلیئر کیا کہ میں اپنی قوم کی، اپنی برادری کی، اپنی ذات کی، اپنے سموہ کی کھوئی ہوئی بکریوں کو، یعنی سب کے لیے نہیں، صرف اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بکریوں سے مراد گمراہ، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ جو غلط راستے پر چل پڑے تھے، میں ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کوئی نبی محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کوئی نبی پوری قوم، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے نہیں تھا۔ کوئی کسی خاص قوم کے لیے تھا، کوئی کسی خاص برادری کے لیے تھا، لیکن محمد رسول اللہ کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، اور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، آپ کی رحمت عام ہے۔ آپ جتنا مسلموں پر رحم کرتے ہیں اتنا ہی غیر مسلموں پر بھی، جانوروں پر بھی، حیوانات پر بھی، درندوں پر بھی، چرندوں پرند پر بھی۔ وہ منظر شاید آپ کو یاد ہو جس کو امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالتا ہے، کپڑا ڈال دیتا ہے اور اس کو اینٹھنے لگتا ہے، یہاں تک پہنچ گیا، گلا دبنے لگا۔ تب اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرض دو، آپ نے جو قرض لیا تھا مجھ سے وہ میرا قرض واپس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو سنیے۔ اے یہودی، میں نے 1 ہفتے کے لیے قرض لیا تھا اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتہ پورا ہوگا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ آج 5واں دن ہے، ابھی وعدے کو پورا ہونے میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن کے اندر اندر میں تمہارا قرض دے دوں گا۔ اس یہودی نے کہا محمد آج ہی چاہیے، مجھے آج ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج تو نہیں ہے میرے پاس، 7 دن کا وعدہ تھا، 5 دن ہوئے ہیں، 2 دن تم پہلے مانگ رہے ہو، 2 دن پورے ہو جانے دو، جب میں نہیں دوں تب آپ کہنا میں نے آج تک وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا 7 دن کا، لیکن مجھے آج ضرورت ہے، مجھے آج چاہیے۔ آپ نے کہا ارجنٹ مانگ رہے ہو، کہاں سے دے دوں؟ اس نے کہا میں اٹھنے نہیں دوں گا، آپ یہیں رہیے، جب تک آپ میرا قرض نہیں دیں گے میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ وہیں بیٹھ گئے۔ غور کیجئے، جس جگہ پر خود آپ کی حکومت ہو، آپ ہی کا حکم چلتا ہو، بستی پر پورا کنٹرول آپ کا ہو، اور اسی بستی میں ایک معمولی سا یہودی نبی کو کہہ دے کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے علاقے میں نتیش کمار سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں بیٹھ جاؤ، جانے نہیں دوں گا؟
کیا یو پی کے اندر ہم یوگی سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ جاؤ ہم اٹھنے نہیں دیں گے؟ کیا دہلی میں آپ کیجریوال سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ میں اٹھنے نہیں دوں گا؟ جس بستی پر ہمارا نینترن ہو، کنٹرول ہو، اور اسی بستی میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، پہلے میرا قرض ادا کرو، اور آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق کو غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں اے عمر تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے، معاملہ ہمارا اور اس کا ہے، میں نے اس سے قرض لیا ہے، یہ مجھ سے سختی کر رہا ہے، کرنے دو، لیکن تم بیچ میں نہیں بولو گے۔ بیٹھ گئے۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آپ نے کہا یہودی اذان کی آواز آ رہی ہے، کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، پہلے میرا قرض دے دو، اس کے بعد جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ رات کے اندر بھی اس نے نہیں جانے دیا۔ آپ نے پوری رات اسی جگہ پر گزاری، وہ یہودی بھی وہیں موجود ہے، صبح فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج چمکنے لگا تو وہ یہودی اللہ کے نبی کے پاس خود چل کر آتا اور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرض لینے کے لیے یہ سختی آپ کے اوپر نہیں کی تھی، بلکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ میں نے کل ہی اپنی کتاب پڑھی تورات، کل ہی میں نے اپنی کتاب دیکھی تورات، اس کتاب کے اندر، اس تورات کے اندر میں نے آخری نبی کا ایک وصف دیکھا ہے، ایک صفت دیکھی ہے، ایک وشیشتا دیکھی ہے، خصوصیت دیکھی ہے کہ انتم رشی، آخری پیغمبر وہ ہوگا جس کو غصہ دلایا جائے گا تو وہ غصے میں نہیں آئے گا، اس کی پیشانی پہ شکن نہیں پڑے گی، اس کے اوپر سختی کی جائے گی تو وہ غصے میں نہیں آئے گا۔ میں نے غصہ دلانے کی کوشش کی، میں نے آپ کو ورغلانے کی کوشش کی، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری کتاب میں آخری نبی کی جو صفت لکھی ہوئی ہے، جو گن لکھا ہوا ہے، وہ گن آپ کے اندر پایا جاتا یا نہیں پایا جاتا، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم نے اس سے سوال کیا، تم نے اپنی کتاب پڑھی تورات اور یہ وصف تم نے دیکھنا چاہا، کیف وجدت نعتی، اپنی کتاب کے مطابق تم نے میرا وصف کیسا پایا، تم نے میری صفت کیسے پائی، تم نے مجھے کیسا محسوس کیا؟ اس نے کہا میری کتاب تورات میں جو لکھا ہے وہ آپ کی خوبی بہت کم لکھی ہے، آپ تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ کا اخلاق اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ کے اندر یہ وصف اس سے بھی بڑھ کر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نے مجھے اپنی کتاب کے مطابق پورا کا پورا پا لیا، ما منعک، تو تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے کہ تم اسلام لے آؤ؟ کون سی چیز تمہیں روکے ہوئے ہے؟ پھر تم کیوں اسلام نہیں لاتے ہو؟ اس یہودی کا جواب دیکھیے، ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا، اس یہودی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے
رسول ہیں، یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لایا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اپنی، سلطنت اپنی، مملکت اپنی، پاور اپنا، سب کچھ اپنا، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، میرا اس کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو اس یہودی پر ظلم نہیں کرنے دیا، اس نے مطالبہ کیا، آپ نے اس سے کہا کہ میرے پاس آج تو نہیں، اس نے مجبور کیا، بیٹھنے پر آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ نے اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا۔ یہ نبی کی رحمت یہودی کے ساتھ تھی، یہ رحمت تھی نبی اکرم کی۔ قرآن نے سچ کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات